ہم نشست گاہ میں پہنچے تو وہاں وہی کل والا دراز قد شخص موجود تھا۔ وہ شارک اسکن کے شاندار سوٹ میں تھا، کان میں ہیرے کی چھوٹی سی خوبصورت باری دمک رہی تھی۔ صفدر کی اطلاع یقیناً درست ہی تھی، یہ لوگ قیمتی پتھروں کا کام کرتے تھے۔ میں نے افریقہ میں سونے اور ہیرے کے کانوں کے بارے میں کئی دفعہ پڑھا تھا، آج ایک سیاہ فام جوہری کو اپنے روبرو دیکھ رہا تھا۔ ابھی اسماعیل کی زبانی ہمارے میزبان کا نام مسٹر سالم معلوم ہوا تھا۔ عمر قریباً 28 سال رہی ہوگی، خاصا پڑھا لکھا نظر آتا تھا۔ اس وقت تو کافی اچھے موڈ میں بھی تھا، بڑے ریلیکسڈ انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر انگریزی اخبار تھا اور قیمتی برانڈز کے سگریٹ رکھے تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد وہ بے تکلف انداز میں بولا، میرا خیال ہے کہ آپ میرے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں گے، اور یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اتنی دور دیہات میں رہنے والے مبارک امین سے میرا کیا تعلق ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ میرا ابتدائی تعارف تو اسماعیل نے کرا ہی دیا ہوگا۔ ہم جیمز اسٹونز کا کام کرتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں، مگر یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے مطابق نہیں جی سکتا۔ برائی اتنی زیادہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے۔ اس برائی کا سامنا کرنے کا ہر شخص کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی دب جاتا ہے، کوئی راستہ بدل لیتا ہے اور کوئی ڈٹ جاتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے ہم نے شوقیہ طور پر میکڈانی کے ساحلی علاقے میں ایک بڑا زرعی فارم بنانے کا کام شروع کیا تھا۔ ہمارا یہ پروجیکٹ تو بن گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک دشمن بھی بن گیا، اور اس سخت نامبارک دیہاتی کا نام مبارک امین ہے۔ میرے خیال میں آپ اب تک اس چائے فروش کو تو بڑی اچھی طرح جان ہی چکے ہوں گے، مگر شاید میں غلط الفاظ استعمال کر گیا ہوں۔ اس شخص کو بڑی اچھی طرح جاننے کے لیے ایک طویل عمر بھی ناکافی ہے۔ بے حد کمینہ اور حد درجے خطرناک شخص ہے وہ۔ میں اس کے بارے میں تفصیل میں جا کر آپ کو اور اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک چلتی پھرتی مجسم لعنت ہے۔ آپ یہاں پہنچتے ہی نادانستگی میں اس سے ٹکرا گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خوب ٹکرائے ہیں۔ نادانستگی میں ایسے ہی کام ہوا کرتے ہیں، مگر اب آپ کو شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ کس قسم کی احتیاط؟ صفدر نے پوچھا۔ آپ اعلیٰ حکام کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں تو ضرور ہوں، اور آپ کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو کچھ آپ نے اپنے دفاع میں کیا آپ نے اپنے دفاع میں کیا، مگر ابھی فوری طور پر ایسا کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم 2-3 دن تک صورتحال کا جائزہ لیں گے، پھر قدم اٹھائیں گے۔ آپ لوگ یہاں خود کو بالکل محفوظ تصور کریں، اس 4 دیواری کے اندر کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ پھر کچھ دیر خاموشی طاری رہی، اور میں نے کہا، جس خاتون کے چکر میں سب کچھ ہوا ہے وہ ازحد پریشان ہے۔ اسے ڈر ہے کہ مبارک اور اس کے کارندے اس کے خاوند کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کا خاوند محنت مزدوری کے سلسلے میں اسی شہر میں کہیں مقیم ہے۔ خاتون کو بالکل فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خاتون اپنے خاوند کا پتہ بتائے، ہم چند گھنٹے میں اسے تلاش کر کے یہاں پہنچا دیں گے۔ سالم نے کہا، پھر ذرا توقف کر کے بولا، مگر اس خاتون کے دیگر بچے بھی تو ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ان کی طرف سے وہ مطمئن ہے جناب، اسے یقین ہے کہ مبارک اس کے بچوں اور نند تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کے شوہر کا پتہ دریافت کریں، میں اسے تلاش کروا لیتا ہوں۔ 10-15 منٹ تک ہمارے درمیان گفتگو ہوئی، پھر سالم اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ سارا دن ہم نے اس محل نما کوٹھی میں آرام کرتے گزار دیا۔ پچھلے 2 روز کی بھاگ دوڑ اور ہنگامہ خیزی نے ہمیں سخت تھکا دیا تھا۔ بدر کو ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ اس کا شوہر شہر میں کس جگہ کام کرتا ہے، تاہم ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کا ایڈریس اس کے پاس موجود تھا۔ یہاں قریب ہی کہیں وہ ورک شاپ تھی جہاں وہ مزدوری کرتا تھا۔ ہم نے یہ معلومات اسماعیل کو فراہم کر دی۔ اس نے ہمیں تسلی دی کہ شام تک اس کے شوہر کا پتہ چل جائے گا۔ اسماعیل نے ہمیں تازہ اخبارات بھی دکھائے۔ ان اخبارات میں کہیں بھی جارج ہال کی اس خونریز لڑائی کا ذکر نہیں تھا جس میں 2 افراد ہلاک اور کئی شدید زخمی ہوئے تھے۔ نہ ہی کہیں مبارک اور اس کے گارڈ کی ہلاکت کا ذکر تھا جس کے نرخرے میں صفدر نے گولی ماری تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سالم کی بات سچ تھی۔ روایتی وڈیروں کی طرح مبارک امین اس سنگین معاملے کو پولیس میں لے کر نہیں گیا تھا اور اپنے طور پر حل کرنا چاہتا تھا، یعنی وہ اپنے ذوم میں خود ہی قانون اور خود ہی سزا بنا ہوا تھا۔ تاہم اس اخبار میں ایک اور توجہ طلب خبر موجود تھی۔ اس خبر کا تعلق فلم کمپنی سے تھا۔ فلمی یونٹ کے سربراہ مسٹر جوجی کی تصویر بھی شائع ہوئی تھی۔ 4 کالمی سرخی اس طرح تھی: امریکی فلم کمپنی کے یونٹ کے ساتھ پراسرار واردات۔ ذیلی سرخیاں اس طرح تھیں: نوجوان امریکی لڑکی کی لاش جنگل میں پائی گئی، لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، لڑکی کا قیمتی کیمرہ غائب، پالتو کتے کی بھی لاش مل گئی۔ میں نے یہ انگلش اخبار چھپا دیا کیونکہ میں نے یہ خبر اپنے اور صفدر تک ہی محدود رکھی تھی۔ اس خبر میں لڑکی کے قتل پر تعصب کا اظہار کیا گیا تھا۔ بے شک یہ تعصب کی بات تھی، مگر ان وجوہوں پر کسی کی نظر نہیں تھی جو ایسے جرائم کا اصل سبب ہوتی ہیں۔ یہ وجوہ مقتولہ کے آس پاس ہی تو موجود تھیں، بلکہ وہ خود ان وجوہ کا ایک حصہ تھی۔ ایک ایسے فلمی یونٹ کی رکن تھی جو نہ جانے کب سے اخلاق سوز فلمیں تیار کرنے میں مصروف تھا۔
شام کے بعد میں، صفدر اور غزالہ باہر سوئمنگ پول کے کنارے آن بیٹھے۔ زری گل کو گلسوم کے ساتھ علیحدہ کمرہ مل گیا تھا۔ وہ تو باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بس دونوں کھانے پینے کے لیے مجبوراً باہر آتے تھے۔ خوشگوار ہوا میں سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھنا بڑا اچھا لگا۔ خوبصورت لائٹس میں نیلگوں پانی چمک رہا تھا۔ پام کے بلند درختوں تلے گھاس کے خوبصورت تختے تھے۔ اس گھاس پر رنگین چھتریوں کے نیچے کرسیاں اور آرام کرسیاں رکھی تھیں۔ چاروں کونوں میں 4 فوارے چھوٹ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد صفدر کا دل نہانے کو مچلنے لگا۔ اس نے کاسٹیوم پہنا اور پول میں اتر گیا۔ میں اور غزالہ بیٹھے رہے۔ تابی گھاس پر اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ غزالہ کے چہرے پر الجھن تھی۔ یوں تو سالم صاحب کا رویہ ٹھیک ہی لگتا ہے، میزبانی بھی کر رہے ہیں، مگر کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس 4 دیواری میں پابند ہو کر رہ گئے ہیں؟ یہ بات تمہارے ذہن میں کیوں آئی؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ مبارک امین اور سالم کی دشمنی ہے۔ اب ہم نے اتفاقیہ طور پر مبارک کے خلاف معتبر گواہوں کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ ہمارے بیانات مبارک کو بردہ فروشوں کا ساتھی ثابت کر سکتے ہیں، بلکہ بدر کے اغوا اور اس کے ساس سسر کا قاتل بھی ٹھہرا سکتے ہیں۔ یعنی تم کہنا چاہ رہی ہو کہ یہ لوگ ہمیں مبارک امین کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یقین تو نہیں، بس ایک اندیشہ سا ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ صفدر بتا رہا تھا کہ وہ لوگ رائفلیں بھی مانگ رہے تھے۔ نہیں، مانگی تو نہیں تھیں، اسماعیل یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں کہیں حفاظت سے رکھ دیا جائے۔ میں خاموشی سے اورنج جوس کی چسکیاں لیتا رہا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس مرحلے میں ہمیں کسی طرح کی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ باقی تمہارے اندیشوں کو مکمل طور پر رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی چند لڑکیاں سوئمنگ پول پر پہنچ گئیں۔ وہ سب پیراکی کے لباس میں تھیں اور بڑی بے باکی سے کولے مٹکا رہی تھیں۔ ان میں ایک گھنگریالے بالوں والی لڑکی خاصی اسمارٹ تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ان آزاد منشیہ لڑکیوں کا تعلق مصر یا اردن وغیرہ سے تھا۔ وہ سوئمنگ پول میں نہانے اور اٹکھیلیاں کرنے لگیں۔ وہ سب کی سب انگلش بول رہی تھیں۔ کسی وقت میں وہ نہاتے ہوئے ہمارے بالکل قریب آ جاتی اور ایک دوسرے پر پانی اچھالتی۔ کبھی کبھی وہ ایک دلچسپ نظر ہم دونوں پر بھی ڈال دیتی۔ خاص طور پر وہ غزالہ کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ غزالہ شلوار قمیض میں تھی۔ دوپٹہ مضبوطی سے اس کے سر پر جما ہوا تھا۔ کندھوں پر شال نظر آ رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں یہ لڑکیاں مادر پدر آزاد نظر آتی تھیں۔ ان میں سے ایک گھنگریالے بالوں والی لڑکی خاص طور پر بہت شوخ تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس نے دھیمی آواز میں غزالہ کے بارے میں ایک آدھ فقرہ بھی چست کیا ہے۔ میں نے پتلون قمیض اور ٹائی والے ایک نوجوان ویٹر سے ان لڑکیوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے گھنگریالے بالوں والی لڑکی کا نام بڑے احترام سے مامونہ بتایا۔ ویٹر کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ مامونہ چھوٹے صاحب یعنی سالم کے بھائی وسیم کی قریبی دوست ہے اور دیگر لڑکیاں مامونہ کی کزنز ہیں۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیاں پول سے باہر آ گئیں اور ریسٹ بیڈز پر اوندھی لیٹ گئیں۔ اس کے بعد کسی لڑکی نے شرارت کی۔ دوسری لڑکی اس چیختی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی اور اسے نیچے گرا کر بے تحاشا چٹکیاں کاٹنے لگی۔ پھر ایک اور لڑکی کے پیچھے سب نے دوڑ لگا دی۔ وہ ہمارے ارد گرد موجود تھیں۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ گھنگریالے بالوں والی لڑکی ایک سنگین شرارت کرنے جا رہی ہے۔ وہ ایک لڑکی سے الجھتی ہوئی غزالہ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ سب کچھ دانستہ تھا۔ وہ غزالہ کو پانی میں گرانا چاہ رہی تھی۔ جو ہی وہ مصنوعی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ غزالہ کی طرف بڑھی، میری ٹانگ نے حرکت کی۔ یہ حرکت لڑکی کی حرکت سے تیز تر تھی۔ میرا پاؤں آہستگی کے ساتھ لڑکی کے کولر سے ٹکرایا۔ وہ غزالہ کو چھوئے بغیر لہراتی ہوئی پانی میں جا گری۔ ایک ڈبکی کھانے کے بعد وہ سطح آب پر آئی۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ وہ چند سیکنڈ میری آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر غرائی، یو باسٹرڈ! تم نے مجھے لات ماری؟ میں نے لات نہیں ماری، صرف اپنے ساتھی کو تمہارے دھکے سے بچایا۔ تم بکواس بکتے ہو! تم نے مجھے لات ماری! وہ انگلش میں دھاڑی۔ اس نے سیڑھی پر پاؤں رکھا اور اچھل کر تالاب سے باہر آ گئی۔ پھر وہ غضبناک انداز میں میری طرف بڑھی۔ اس کا نیم اوریا جسم کڑکتی بجلی نظر آ رہا تھا۔ غزالہ نے ہمارے درمیان آنے کی کوشش کی، مگر لڑکی نے اسے دھکیل کر پیچھے ہٹا دیا۔ میں نے خود کو لڑکی سے دور رکھنے کے لیے کرسی اٹھا لی اور اس کے پائے لڑکی کے سمت کر دیے۔ دیکھو، اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے۔ میں نے اسے وارننگ دی۔ میرا بااعتماد انداز دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ اس نے چیخ کر گارڈ کو آواز دی۔ ایک ہٹا کٹا باکسر ٹائپ حبشی دوڑتا ہوا موقع پر پہنچ گیا۔ غالباً وہ یہ سب کچھ پہلے سے دیکھ رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے میرا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، مگر اسی دوران صفدر پول سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے گارڈ کی کلائی پکڑ لی اور مروڑ کر ہاتھ پیچھے کر دیا۔ ذرا ہوش سے گارڈ صاحب، صفدر نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ غسیلے گارڈ نے اپنی طاقت کے زوم میں مکہ چلایا۔ بڑا اچانک وار تھا، مگر مد مقابل بھی صفدر تھا۔ اس نے سر جھکا کر وار بچایا اور جوابی مکہ حبشی کی ناک پر رسید کر دیا۔ حبشی لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا اور گیلے فرش پر آ کے تک پھسل گیا۔
لڑکیوں کے حلق سے سریلی چیخیں نکل گئیں۔ مہمان خانے کی طرف سے 2-3 گارڈز ہماری طرف لپکتے دکھائی دیے۔ ایک دم تصادم کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ واقعی تصادم ہو جاتا، ایک جانب سے ہمارا میزبان سالم آتا دکھائی دیا۔ اس نے دور سے ہی آواز دے کر مسلح افراد کو منع کیا کہ وہ الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ غصے سے تھر تھر کانپتی مامونہ نامی وہ حسینہ مجھ سے چند قدم کی دوری پر کھڑی تھی۔ اس کے آبدار سنہری بدن سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کر گر رہے تھے۔ ہم لوگ سوئمنگ پول کی جس سائڈ پر کھڑے تھے وہاں روشنی قدرے کم تھی۔ اگر روشنی زیادہ ہوتی تو شاید تھر تھر کانپتی اس جل پری کے بدن سے پانی ٹپکنے کا منظر اور بھی فتنہ سامہ ہوتا۔ سالم باوقار انداز میں چلتا ہمارے قریب پہنچ گیا۔ اس کے کان کی جڑاؤ بالی چمک رہی تھی۔ میری طرف دیکھنے کی بجائے اس نے اپنی تمام تر توجہ مامونہ پر مبذول کر دی۔ مامونہ کسی ناقابل فہم زبان میں تیز تیز بولنے لگی اور سالم کو سخت شکایتی انداز میں صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ اس کی کزن نے ایک بڑا سا تولیہ اس کے اوریاں کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ صفدر نے بھی تولیہ اپنے کندھوں پر ڈال لیا تھا۔ اس نے زیر لب مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے نظر بچا کر اسے آنکھ ماری۔ اس کا مطلب یہ تھا، صفدر پیارے، تم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے۔ اس الو کی چرخی کے باڈی گارڈ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ابھی ہماری صفائی پیش کرنے کی باری نہیں آئی تھی، لہٰذا ہم خاموش کھڑے تھے اور مامونہ کی تند و تیز چخ سن رہے تھے۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر بول رہی تھی۔ اچانک میری نگاہ مامونہ کے ہاتھ کے 2 طلائی کنگنوں پر پڑی اور جم کر رہ گئی۔ ایک برق سی میرے پورے جسم میں دوڑنے لگی۔ یہ جڑاؤ کنگن میرے لیے جانے پہچانے تھے۔ میرے حافظے کی سلیٹ پر ان کی نہایت واضح تصویر موجود تھی۔ ان قدیم طرز کے کنگنوں میں ستارے نما چھوٹے چھوٹے 3 یا 4 یاقوت لگے تھے۔ یاقوتوں کی سرخی کے درمیان مناسب فاصلوں پر زمرد کی سبزی موجود تھی۔ یہ زمرد تکون کی شکل میں تراشے گئے تھے۔ اس منفرد ڈیزائن کے کنگنوں کا ہر نقش میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ یہ کنگن ہزاروں میل سے چل کر یہاں کیسے پہنچے اور اس ماڈرن مصری تتلی کی گوری چٹی کلائی کی زینت کیسے بنے؟ یہ سوال کسی نقارے کی طرح میرے پورے ذہن میں گونج رہا تھا۔ چند ہی لمحے میں مجھے 100% یقین ہو گیا کہ یہ سنہری کنگن اسی بیش بہا دفینے کا حصہ ہیں جو چند سال پہلے جھنگ کے نواں میں چٹے پل والی حویلی سے برآمد ہوئے تھے اور جس نے انڈیا اور پاکستان میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ ان کنگنوں کو دیکھنے کے ساتھ ہی میری نگاہوں میں وہ سرخ اسٹیشن وین بھی گھومنے لگی تھی جو اپنی حفاظت میں ہمیں شہر کے مضافات سے اس کوٹھی تک لائی تھی۔ اس وین کی سائڈ پر سفید رنگ میں کچھ حرف ہم نے لکھے دیکھے تھے۔ وہ حرف ابھی تک میرے ذہن سے چپکے ہوئے تھے اور مجھے یقین تھا کہ صفدر کے ذہن سے بھی چپکے ہوں گے۔ وہ حرف تھے جی کلارک اینڈ کو، یعنی جی کلارک اینڈ کمپنی۔ مسٹر جی کلارک کا نام ہمارے لیے اجنبی کیسے ہو سکتا تھا؟ مسٹر جی کلارک ہی تو تھے جو اس وقت دفینے میں ہم سب کے حصے کے امین تھے۔ آج سے چند ماہ پہلے میں نے اس وعدے پر برآمد شدہ دفینے کا تمام سامان ان کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ اسے فروخت کر کے ہم سب کے لیے قابل استعمال بنائیں گے۔ آج اس دور دراز افریقی شہر میں ایک ایسی گاڑی دیکھ رہا تھا جس پر مسٹر جی کلارک کی کسی فرم کا نام تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک مصری حسینہ کی کلائی میں وہ کنگن دیکھ رہا تھا جن کا تعلق یقیناً ہمارے دفینے سے تھا۔ پول کے کنارے صفدر کے پہلو میں کھڑے کھڑے میرے دل نے گواہی دی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ہم جس جگہ کھڑے تھے وہاں 2 گھنے درختوں کی وجہ سے روشنی کم تھی۔ پول کا بھی بس ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ تند و تیز لہجے والی مصری حسینہ بدستور ہاتھ نچا نچا کر باتیں کر رہی تھی اور میری نگاہیں اس کی کلائی کے کنگنوں سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ اچانک لڑکی نے اپنی بات ختم کر دی۔ سالم تیزی سے صفدر کی طرف گھوما اور اس نے صفدر کو گردن سے پکڑ لیا۔ صفدر کے کندھوں پر صرف ایک تولیہ تھا۔ سالم نے تولیے کو یوں پکڑا جیسے وہ صفدر کی قمیض کا گریبان ہو۔ 2-3 زوردار جھٹکے دے کر وہ بولا، یو باسٹرڈ، کون ہو تم؟ تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ اس نے صفدر کے منہ پر ایک گھونسا چڑھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی سالم کے محافظوں نے دائیں بائیں سے صفدر کو پکڑ لیا۔ 3-4 محافظ ایک دم مجھ سے بھی لپٹ گئے۔ یہ صورتحال میری سمجھ میں نہیں آئی، یقیناً صفدر کی بھی نہیں آئی ہوگی۔ آج صبح ہی سالم سے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے بڑے دوستانہ لہجے میں دیر تک ہم سے بات چیت کی تھی اور اب وہ صفدر سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کون ہے، اور اس نے باقاعدہ صفدر کو گھونسا مارا تھا۔ کیا اتنی کمزور یادداشت تھی اس شخص کی؟ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے ہلکی سی روشنی میں ذرا غور سے سالم کا چہرہ دیکھا اور انکشاف ہوا کہ یہ سالم نہیں ہے۔ اس کی شکل و صورت سالم سے بہت ملتی تھی، مگر آواز اور پیشانی کی ساخت میں فرق تھا۔ بڑی ڈرامائی صورتحال تھی، بلکہ اسے فلمی صورتحال کہنا چاہیے۔ جس شخص نے صفدر کو گردن سے پکڑ رکھا تھا وہ 90% سالم تھا۔ اسی دوران میں ایک طرف سے اسماعیل بھی بھاگتا ہوا موقع پر پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے سالم کے ہم شکل کو مخاطب کیا اور مقامی زبان میں وضاحتوں اور دلیلوں کی بوچھاڑ کر دی۔
اسماعیل جارج ہال والے اس واقعے کی طرح یہاں بھی ہمارا اچھا وکیل ثابت ہوا۔ اس کی بات سننے کے بعد مسٹر سالم کا ہم شکل اچانک ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے نہ صرف صفدر کا گریبان چھوڑ دیا بلکہ اس کے اشارے پر محافظوں اور ملازموں نے بھی صفدر کو اور مجھے چھوڑ دیا۔ اسماعیل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مجھے مخاطب کیا اور سالم کے ہم شکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ ہمارے چھوٹے صاحب ہیں، سر سالم کے چھوٹے بھائی، محترم وسیم صاحب۔ میں نے اور صفدر نے غور سے دیکھا۔ معمولی سے فرق کے ساتھ یہ شخص مسٹر سالم کی کاربن کاپی ہی تھا۔ وہی قد کاٹ، وہی رنگت، ملتا جلتا لباس، ایک کان میں ویسی ہی ڈائمنڈ کی بالی۔ پہلی نظر میں کوئی بھی شخص دھوکا کھا سکتا تھا۔ صفدر کے ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ اس نے تولیے کے کونے سے خون صاف کیا۔ مسٹر وسیم نے صفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ درست ہے کہ تم نے مس مامونہ صاحبہ کو ٹھوکر رسید کی ہے؟ مامونہ نے فوراً میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھوکر اس نے ماری تھی۔ میں نے کہا، مس، جو کچھ بھی ہوا بالکل اتفاقیہ ہوا۔ آپ لڑکھڑا کر میری ساتھی مس غزالہ پر گرنے لگی تھی۔ بالکل غیر ارادی طور پر میں نے ٹانگ آگے کر دی۔ میرے خیال میں میری جگہ کوئی بھی ہوتا اس سے یہ حرکت سرزد ہو جاتی۔ مامونہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہی تھی کہ وسیم بولا، یہ جگہ اس بات چیت کے لیے مناسب نہیں، آپ لوگ ڈریس تبدیل کر کے اندر آ جائیں۔ اس کا اشارہ ہم دونوں کی طرف تھا۔ صفدر سوئمنگ پول کے لباس میں تھا جبکہ میری قمیص محافظوں کی گرفت میں پھٹ گئی تھی۔ مامونہ نامی وہ آفت خیز حسینہ بڑبڑاتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی۔ وسیم بھی اس کے پیچھے ہی پیچھے نپے تلے قدم اٹھاتا اندرونی حصے میں چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد ہم ایک ڈرائنگ روم نما کمرے میں پہنچے۔ مسٹر وسیم اور اس کے 2 ملازم وہاں موجود تھے۔ ہمیں یہ دیکھ کر قدر اطمینان ہوا کہ اس مقدمے کا استغاثہ یعنی کافر عدم مامونہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ زور و شور سے پیروی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ شاید جج صاحب یعنی مسٹر وسیم کو خود بھی اندازہ تھا کہ استغاثہ کو جو لات رسید ہوئی ہے اس میں اس کا اپنا بھی قصور ہے۔ بہرطور اپنی محبوبہ دل نواز کے مقابلے میں مسٹر وسیم نے ہم پناہ گزیرے کو تو نیچا دکھانا ہی تھا۔ اس نے پہلے اس گھر میں ہمیں مس مامونہ کی قدر و منزلت بیان کی، ہمیں سمجھایا کہ یہاں مس مامونہ کی شان و عظمت وہی ہے جو ہندوستان کے فرما روا شاہجہاں کے دولت قلعے میں ممتاز محل کی تھی، اور ہم نے مس مامونہ کی تشریف پر لات مار کر بہت بڑا جرم کیا ہے، لیکن یہ جرم چونکہ نادانستگی میں ہوا ہے لہٰذا معافی کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے بعد مسٹر وسیم نے ہمیں تھوڑا سا ڈانٹا ڈپٹا اور اپنی طرف سے معاملہ برابر کر دیا، مگر میرے دل و دماغ میں اس معاملے نے ہلچل مچا رکھی تھی۔ مس مامونہ کے جڑاؤ کنگن دیکھ کر یہ ہلچل پیدا ہونی ہی تھی۔ میں اور صفدر رات گئے تک اپنے سامنے ایشٹرے رکھے بیٹھے رہے اور سگریٹ پھونکتے رہے اور اس معاملے پر غور کرتے رہے۔ میں نے کنگنوں کے بارے میں صفدر کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب میری طرح اس کا ذہن بھی مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس دور دراز افریقی ملک میں یوں اچانک اور بالکل اتفاقیہ طور پر ہم ایک بار پھر خود کو دفینے کے چکر میں پائیں گے۔ اب یہ بات قریباً ہم دونوں پر واضح ہو چکی تھی کہ سرخ ویگن پر ہم نے جو الفاظ درج دیکھے تھے ان کا تعلق مسٹر جی کلارک سے ہی تھا، جیسا کہ ہم دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ مسٹر جی کلارک کا شمار امریکہ کے چند گنے چنے دولت مندوں میں ہوتا تھا۔ ان کے کاروبار کی سینکڑوں شاخیں تھیں اور یہ شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ بات قرین قیاس تھی کہ یہاں تنزانیہ میں بھی ان کا کوئی بزنس موجود ہو۔ اس سلسلے میں ہمیں فوری اور مفصل معلومات درکار تھیں۔ اس حوالے سے فوراً جو بندہ ذہن میں آتا تھا وہ اسماعیل تھا۔ میں نے صفدر کے سامنے اسماعیل کا نام لیا تو وہ بولا، بے شک وہ خاصا ہوشیار اور باخبر آدمی ہے، اسے تو معلوم ہی ہوگا کہ جی کلارک اینڈ کمپنی کے الفاظ کے پیچھے کیا پوشیدہ ہے، مگر یار اسماعیل سے ملنے کے لیے صبح 8-9 بجے تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے پاس اس کا فون نمبر تو موجود ہے نا؟ صفدر نے کہا، مگر اتنی رات گاہ اس سے بات کر کے ہم اسے چونکا دیں گے۔ میرے تو خیال میں اس سے بالکل رسمی انداز میں بات چیت کرنی چاہیے، یہ سوچ اس کے ذہن میں نہ آئے کہ ہم کسی طرح کا کھوج لگا رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے جڑواں میزبانوں کی طرف سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہیں۔ یار یہ اہل ثروت ہیں، تم جانتے ہی ہو، اہل ثروت پر ہم آسانی سے اعتبار نہیں کیا کرتے۔ ایسے لوگوں کی اکثریت مفاد کے بغیر تھوک بھی ضائع نہیں کرتی۔ یہ بات تو ہے، کسی وقت مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اس میزبانی کے پیچھے کوئی مقصد بھی ہے۔ شاید غزالہ ہی کی بات درست ہو، چونکہ ہماری حیثیت مبارک امین کے خلاف معتبر گواہوں کی ہو گئی ہے، لہٰذا یہ لوگ ہمیں اپنی تحویل میں رکھنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر ہم یہاں سے جانے پر اصرار کریں تو یہ لوگ ہمیں اجازت دینے سے صاف انکار کر دیں۔ اچھا چلو صبح تک اسماعیل کا انتظار کر لیتے ہیں، درمیان میں 4-6 گھنٹے تو رہ گئے ہیں۔ گفتگو کنگنوں کے بارے میں اور سرخ اسٹیشن وین کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم سو گئے اور ایسے سوئے کہ 9 بجے کے قریب جاگے۔ سب سے پہلی صورت جو دیکھی وہ اسماعیل ہی کی تھی۔ وہ رات کے واقعے پر کچھ شرمندہ نظر آتا تھا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر شاہ جہان اینڈ مسٹر صفدر، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ شرارت مس مامونہ کی ہوگی۔
ان کی شوخی شرارت کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں، مگر وہ چونکہ چھوٹے سر کی بیسٹ فرینڈ ہیں، لہٰذا ان کی شوخیاں سب کو برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اسماعیل بھائی، اب تم ہمیں شرمندہ کر رہے ہو۔ تم نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے ہم اس کے لیے احسان مند ہیں۔ جارج ہال میں اگر تم ہماری مدد نہ کرتے اور مبارک امین کے گنڈوں کے سامنے دیوار بن کر ہمیں پناہ نہ دیتے تو یقیناً اب اس وقت ہم کسی سخت مصیبت میں گرفتار ہوتے۔ آپ کے ساتھ خواتین اور بچے تھے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ میں اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق آپ کا ساتھ دوں۔ میں نے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سرکایا۔ میرے انداز کین مطابق وہ سرخ اسٹیشن وین پورچ میں کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اسماعیل، یہ جی کلارک اینڈ کمپنی کیا ہے؟ اسماعیل نے بھی آگے بڑھ کر کھڑکی سے اسٹیشن وین کو دیکھا۔ یہ ہماری فرم کا نام ہے۔ جیم اسٹونز کے حوالے سے اس فرم کا نام تنزانیہ ہی نہیں پورے مشرقی افریقہ میں پہچانا جاتا ہے۔ قیمتی پتھروں کی کانکنی سے لے کر ان کی پروسیسنگ اور فروخت تک بہت سے کام یہ فرم کرتی ہے۔ مگر یہ مسٹر جی کلارک کون ہے؟ مسٹر جی کلارک صاحب ہی اس فرم کے اصل روح رواں ہیں۔ وہ اسٹیٹس کے ایک بہت بڑے سرمایہ دار ہیں۔ بے شمار کارخانے، فرمیں اور بحری جہاز ان کی ملکیت ہیں۔ تقریباً پوری دنیا میں ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ وہ کرشماتی شخصیت ہیں، مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا ہو جاتی ہے۔ مسٹر سالم اور مسٹر وسیم سے ان کا کیا تعلق ہے؟ میں نے دل کی دھڑکن پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ پارٹنرشپ کا تعلق ہے جناب۔ چھوٹے سر اور بڑے سر اس فرم میں 30% حصص کے مالک ہیں، باقی 70% حصص مسٹر جی کلارک صاحب کے ہی ہیں۔ وہ قریباً 5 سال پہلے بڑے اور چھوٹے سر کے ساتھ اس کاروبار میں شامل ہوئے تھے۔ اس وقت کے بعد سے اس فرم نے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کی ہے۔ کیا تم مسٹر کلارک سے ملے ہو؟ صفدر نے سوال کیا۔ ان جیسے بڑے لوگوں کے درشن ہم جیسے معمولی ملازمین کو کہاں نصیب ہوتے ہیں؟ ویسے کوئی 1 ماہ پہلے وہ یہاں تنزانیہ میں تشریف لائے تھے۔ اپنے ذاتی طیارے پر وہ دارالحکومت دارالسلام پہنچے تھے۔ سر سالم نے وہیں پر جا کر ان سے ملاقات کی تھی۔ اب وہ کہاں ہوں گے؟ میں کیا بات کر سکتا ہوں جناب، بس اتنا معلوم ہے کہ اب وہ تنزانیہ میں نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ واپس اسٹیٹس ہی پہنچ چکے ہوں۔ ویسے کیا آپ مسٹر جی کلارک کو جانتے ہیں؟ بس 1-2 دفعہ اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ امریکہ کی کوئی بہت بڑی کاروباری شخصیت ہے۔ ان کے ساتھ غالباً کسی ٹریجر وغیرہ کا بھی ذکر آیا تھا۔ پاکستان کے کسی دیہاتی علاقے سے بہت سے ہیرے جواہرات ان لوگوں کے ہاتھ لگے تھے، اور اس کے علاوہ نوادرات کا بھی بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ آپ کی معلومات درست ہیں۔ کچھ اسی طرح کی اطلاعات مجھے بھی ملی تھیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں مسٹر جی کلارک کی تنزانیہ میں آمد کا تعلق بھی نوادرات وغیرہ کے سلسلے میں تھا۔ لیکن یہاں میں ایک بات پر آپ سے اختلاف کروں گا۔ میری معلومات کے مطابق مسٹر جی کلارک صاحب کو ملنے والے نوادرات کا تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ انڈیا سے ہے۔ شاید تمہاری معلومات ہی درست ہوں۔ میں نے بھول پن سے کہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ان نوادرات کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھودا ہے اور اس دفینے کو اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے۔ یقیناً میری طرح صفدر کے ذہن میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اب اس امر میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کل رات مصری حسینہ کی نازک کلائیوں میں جو کنگن دمک رہے تھے وہ ہمارے ہی مال و متاع کا حصہ تھے۔ ناشتہ کل کی طرح زبردست تھا۔ یہ ناشتہ کھانے کے کمرے میں افق تا افق پھیلا ہوا تھا۔ درجنوں ہی ڈشز ہوں گی۔ 4-5 طرح کے فروٹ جوسز بھی شیشے کے جگوں میں چمک رہے تھے۔ سبزی، گوشت، انڈے، مکھن، جیم، سب کچھ اس ناشتے میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اس پر ترہ وہ خوبصورت لڑکیاں تھیں جو پھلواری جیسے ناشتے پر تتلیوں کی طرح منڈلا رہی تھیں۔ ان کے کشادہ گریبان اور اریاں ٹانگیں دیکھ کر زری گل لاہور پڑھنا چاہتا تھا، مگر پڑھنے کے لیے اس کا منہ کا خالی ہونا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا 1 گھنٹے کے ناشتے کے دوران میں زری 1 مرتبہ بھی لاہور نہیں پڑھ سکا۔ بے شک لنچ اور ڈنر وغیرہ بھی شاندار ہوتا تھا، مگر یہاں جو اہتمام ناشتے میں ہوتا تھا وہ سب سے جدا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم سب باہر گراسی لان میں جا بیٹھے۔ ابھی بیٹھے ہوئے 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک طرف سے بدر تیز تیز چلتی آئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کا تاثر تھا، پاؤں کی لنگڑاہٹ بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر تیز تیز بولنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات تھے۔ اس نے باقاعدہ میرے اور صفدر کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا بدر کے عقب میں ایک دبلا پتلا جواں سال شخص کھڑا تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، لباس اور صورت سے ہی غربت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی بدر ہی کی طرح تشکر نظر آ رہا تھا۔ ایک ملازم نے مترجم کے فرائض ادا کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ یہ جواں سال شخص بدر کا شوہر ہے جو محنت مزدوری کے لیے یہاں ارنگا آیا ہوا تھا۔ اسے آج صبح ہی قریبی فیکٹری سے تلاش کیا گیا ہے۔ مترجم کے ذریعے بدر نے بتایا کہ وہ بے حد خوش ہے کیونکہ اس کے باقی 3 بچے بھی اس کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ وہ کیسے پہنچے؟ صفدر نے مترجم کے ذریعے سوال کیا۔ وہ بولی، جس کرسچن عورت کے حوالے بچوں کو کیا گیا تھا
اس نے بڑی حفاظت سے انہیں یہاں ارنگا میں پہنچا دیا۔ میڈم جین نامی اس کرسچن عورت کو میرے شوہر کا ٹھکانہ معلوم تھا۔ وہ بچوں کو سیدھا باپ کے پاس لے آئی اور اب وہ بچے اپنی پھپھی سمیت اس عمارت میں موجود ہیں۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، اب آپ ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، نہ ہی پولیس اور عدالت وغیرہ کا سامنا کرنے کی ہم میں ہمت ہے۔ ہمارے پاس اس شہر میں ایک محفوظ ٹھکانہ موجود ہے، ہم وہاں 1-2 ماہ کے لیے سر چھپا کر بیٹھ جائیں گے۔ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر اپنی زمین اور مکان بیچ کر کہیں اور نکل جائیں گے۔ بس اب آپ ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت عنایت کر دیں۔ بیوی، اگر تم جانا چاہتی ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہی اجازت ہے، مگر میرے خیال میں اصل اجازت یہ لوگ دیں گے جن کے پاس ہم مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ ان سے اجازت لے دینا جی۔ بدر کے خاوند نے گھگھیا کر کہا، ہم یہاں مزید ٹھہرنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ ایسی کیا پریشانی ہے؟ بس جی، ہم غریب لوگ ہیں، جھونپڑیوں میں رہنے والے اور روکھی سوکھی کھانے والے۔ ایسے محلوں میں ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، ہم اپنے مقام پر ہی اچھے لگتے ہیں صاحب جی۔ میں نے محسوس کیا کہ بدر کا شوہر واحد کچھ گھبرایا ہوا بھی ہے۔ غالباً اسے خطرہ تھا کہ یہ خاطر تواضع اور مہمان نوازی اسے اور اس کے اہل خانہ کو راست نہیں آئے گی۔ وہ ایسے لوگوں کا مہمان بنا ہوا تھا جن کے نوکروں کے نوکر بھی اس سے 1000 درجہ بہتر زندگی گزارتے تھے۔ یہ انہونی اس سادہ لوگ کے دل میں شک ابھار رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی نہایت خوبصورت بیوی اور جوان بہن بھی تھی۔ اگر اس محل کے کسی کمرے میں ان دونوں سے اس آرام و آسائش کا خراج وصول کیا جانے لگتا تو وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بچی کھچی آبرو لے کر جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، لنچ کے وقت مسٹر سالم یا مسٹر وسیم سے ملاقات ہوگی، اس وقت معلوم ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں سے جانے کی اجازت مل سکتی ہے یا نہیں۔ مگر ایک بات تمہیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہوگی، اگر تمہارے پاس واقعی کوئی محفوظ ٹھکانہ ہے تو پھر یہاں سے نکلو، ورنہ یہ حماقت مت کرنا۔ مبارک امین تم تک پہنچ گیا تو بہت برا سلوک کرے گا۔ واحد نے یقین دلاتے ہوئے کہا، آپ کی فکر مندی کا بہت بہت شکریہ جناب، لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہاں ارنگا میں ہم ہر خطرے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بدر نے مترجم کی وساطت سے قریباً روتے ہوئے بتایا، ہم بہت مسکین لوگ ہیں صاحب، یہاں کی مہمان نوازی ہم کو بہت ہی مہنگی پڑے گی، ہمیں جانے کی اجازت لے دیں۔ یہاں میرے شوہر کا ایک بہت پرانا دوست اسے مل گیا ہے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، ہم اس کے گھر میں بالکل محفوظ رہیں گے۔ دوپہر کو کھانے پر ہمیں مسٹر سالم کا بہت شدت سے انتظار تھا، مگر سالم کے بجائے چھوٹا بھائی وسیم آ گیا۔ دونوں میں واقعی چونکا دینے والی مشابہت تھی۔ مسٹر وسیم نے کھانا ہمارے ساتھ کھایا۔ ایک طرح سے یہ ہماری عزت افزائی تھی اور اس بات کا اظہار بھی تھا کہ ہم کم حیثیت ہونے کے باوجود ان برادران کی نگاہوں میں اہمیت رکھتے ہیں۔ کھانے کے بعد اسماعیل نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں جو درخواست مسٹر سالم کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ وسیم کے سامنے پیش کروں۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ وہی کافر ادا حسینہ وسیم کے پہلو میں موجود تھی جس نے غزالوں کو پول میں دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال میں نے دل کڑا کر کے وسیم کو مخاطب کیا، ہمارے ساتھ جو مقامی خاتون بدر ہے اس کا شوہر یہاں پہنچ گیا ہے، اب وہ دونوں اپنے بچوں سمیت یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مناسب، یا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ سب لوگ اس وقت رزق پر ہیں، وہ چائے فروش مبارک اور اس کے کتے ہر طرف آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اگر یہ خاتون اور اس کا شوہر یہاں سے نکل کر ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے تو ان کا حشر تو جو خراب ہوگا سو ہوگا، آپ لوگوں کے لیے بھی 100 گنا خطرہ بڑھ جائے گا۔ مبارک امین کی مار کھا کر یہ میاں بیوی 5 منٹ میں بک دیں گے کہ آپ سب لوگ اس 4 دیواری میں ہیں۔ میں نے کہا، بدر کے شوہر کا کوئی بہت پرانا دوست اسے یہاں ارنگا میں مل گیا ہے، وہ ان لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دے سکتا ہے۔ بدر اور واحد کا خیال ہے کہ مبارک امین کے فرشتے بھی اس 4 دیواری تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ اپنی حفاظت میں رازداری کے ساتھ ان میاں بیوی کو اس گھر تک پہنچا دیں تو ممکن ہے کہ یہ لوگ خود کو چھپانے میں کامیاب رہیں۔ مسٹر شاہ جہان، مجھے تم سے ایسی ہلکی پھلکی بات کی توقع نہیں تھی، تم ان دیہاتیوں کی باتوں میں آ رہے ہو؟ یہ تو ایک ہی سانس میں 3 دفعہ اپنا بیان بدل لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں اور نہ ہی تمہیں پتہ ہے کہ اس 4 دیواری کے باہر کتنے خطرات ہیں آپ سب کے لیے۔ آپ کے ہاتھوں سے جو قتل ہوئے ہیں اور مقتول بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے علاقے میں خدا بن کر بیٹھے ہیں، وہ انسان کو چیونٹی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وسیم کے پہلو میں بیٹھی فتنہ سامہ مامونہ نے نگاہ غلط مجھ پر ڈالی اور بولی، اسماعیل، کیا یہ لوگ واقعی پاکستان سے آئے ہیں؟ اسماعیل نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ بولی، کیا کراچی سے آئے ہیں؟ نہیں، لاہور سے، وہ بھی کراچی ہی کی طرح ایک بڑا شہر ہے میم۔ مامونہ بولی، اتفاقاً میں بھی پاکستان جا چکی ہوں، کافی سیاحت کی تھی میں نے پاکستان کی، مجھے تو وہاں کے دیہات میں بھی ایسے سیدھے سادے بندے نظر نہیں آئے جیسے یہ ہمارے مہمان ہیں۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ جتنے سیدھے نظر آ رہے ہیں اتنے ہی ہوشیار اور گھاگ ہو۔
صفدر نے اردو میں سرگوشی کی۔ لگتا ہے کہ اس حرامزادی کو ابھی تک آپ کی لات نہیں بھولی۔ وسیم نے کہا، آپ لوگ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موجودہ حالات میں آپ کا اس چار دیواری سے قدم باہر نکالنا کتنا خوفناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ پھر ہمیں صاف طور پر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صفدر نے سرگوشی کی۔ وسیم نے دیکھ لیا۔ وہ صفدر سے مخاطب ہو کر بولا، مسٹر، تم جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو بے جھجک ہو کر کہو، اور براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر کہو۔ صفدر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، محترم، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بدر نامی یہ خاتون 1-2 دن بھی مزید یہاں رہی تو شاید ذہنی توازن کھو بیٹھے گی۔ آپ اس سے خود بات کر کے دیکھ لیں۔ اس کے لیے یہاں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ روز پہلے تک وہ مبارک امین کی طرف سے کتنی شدید بدسلوکی کا شکار ہوتی رہی ہے۔ اس کا جسم ابھی تک ان زیادتیوں کی گواہی دے رہا ہے، اور جسم ہی نے اس کے ذہن پر بھی اثر کیا ہے۔ اس چار دیواری جیسا پرتکلف ماحول اسے پہلے بھی ڈس چکا ہے، اور اب وہ اس ماحول سے فوراً نکل جانا چاہتی ہے۔ آپ کا نام صفدر ہے شاید؟ مامونہ نے کہا۔ جی ہاں۔ اگر آپ اپنی نفسیات اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے مسٹر صفدر، اور اگر کچھ کہنا ہی ہے تو پھر اصل بات زبان پر لائیں۔ مجھے شک ہے کہ آپ لوگ ہم پر اعتماد نہیں کر پا رہے۔ وہ ایک دم لہجہ بدل کر بولی، اور مجھے شک ہے کہ آپ کل رات والا رنج بھولی نہیں ہیں۔ مسٹر صفدر، آپ گڑے مردے مت اکھاڑو۔ میرے پاس بحث میں پڑنے کا وقت نہیں ہے۔ جو اصل صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا اپنا کام ہے۔ باقی اگر آپ لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت آپ کو سالم صاحب سے ہی لینا ہوگی، وہی آپ کو یہاں لائے ہیں۔ وسیم نے تلخ لہجے میں کہا۔ اور سالم صاحب سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اب شام کو ہی آئیں گے۔ وسیم نے روکھا سا جواب دیا۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم نے اس سے تکرار کر کے اسے ناراض کیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی مہمان نوازی کی ناشکری کی ہے۔ بدر اور اس کے شوہر کی حالت سچ مچ پتلی ہو رہی تھی۔ وہ جیسے سونے کے پنجرے میں قید تھے اور پھڑ پھڑا کر زخمی ہو رہے تھے۔ گزرنے والی ہر گھڑی کے ساتھ وہ نامعلوم اندیشوں میں گھرتے چلے جا رہے تھے۔ سپہر کو جب میں، صفدر اور غزالہ کمرے میں چائے پی رہے تھے، زری گل کی غیر موجودگی میں ہم سب نے محسوس کیا یہاں آنے کے بعد گلثوم کا سچا اور پکا عاشق ثابت ہو رہا تھا۔ وہ میاں بیوی کو رہنے کے لیے علیحدہ کمرہ مل گیا تھا، اور وہ بس کمرے کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ کسی وقت چندیائی آنکھوں سے باہر جھانکتے، دانا دن کا چپتے اور پھر اندر چلے جاتے۔ کل رات زری نے بہانہ بنایا تھا کہ اس کی طبیعت گری ہے اور ہلکی سی حرارت بھی ہے۔ صفدر نے فوراً کہا، ہلکی سی حرارت نہیں ہے، کافی تیز حرارت ہے تمہیں، بلکہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے بخار تمہاری ہڈیوں میں گھسا ہوا ہے۔ اس کا مکمل علاج کراؤ، ورنہ زندگی کی کوئی ضمانت نہیں۔ ابھی ہم نے چائے ختم نہیں کی تھی کہ ایک باوردی ملازم جس کے شولڈر پر سرخ پٹی سی لگی ہوئی تھی دروازے پر نظر آیا۔ یہ سیاہ فام ملازم پڑھا لکھا تھا۔ اس کا نام پونٹے تھا اور وہ ہیڈ سرونٹ تھا۔ پونٹے کے طور اتوار بڑے مہذبانہ اور 5 اسٹار قسم کے تھے۔ اس نے ہم سے درخواست کی کہ ہم رات کے وقت ذرا محتاط رہیں۔ اگر دروازے پر دستک ہو تو صرف اس صورت میں دروازہ کھولیں اگر اسماعیل یا میں ہوں۔ یہ ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ بڑے صاحب یعنی سالم کی طرف سے۔ میں چونک گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسماعیل سے پوچھا تھا کہ سر سالم سے کب ملاقات ہوگی، تو وہ بولا تھا کہ سر سالم شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، شام سے پہلے نہیں لوٹیں گے۔ اور اب یہ پونٹے بتا رہا تھا کہ سر سالم نے ہمارے لیے پیغام دیا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کوٹھی میں ہی موجود ہیں لیکن ہم سے ملنا نہیں چاہ رہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ دوپہر کے کھانے پر بھی گھر پہ ہی موجود ہیں۔ دال میں اب واضح کالا نظر آ رہا تھا۔ ابھی جو پیغام مجھے پہنچایا گیا تھا یہ بھی ہمیں خوفزدہ کرنے کا ایک نفسیاتی حربہ ہو سکتا تھا۔ بے شک ہمارے لیے مبارک امین کا خطرہ موجود تھا، مگر اس خطرے کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ غزالہ اور صفدر کو بتایا۔ وہ بھی متفکر نظر آنے لگے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئے ہوں جناب؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مسٹر سالم رات کے کھانے پر بھی نظر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ہمیں یوں ہی چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ اب ہمیں ایسے ہی ٹرخاتا رہے گا اور کوئی ڈھنگ کی بات نہیں بتائے گا۔ پھر اب کیا ہونا چاہیے؟ میں نے مشورہ طلب نظروں سے صفدر اور غزالہ کو دیکھا۔ صفدر نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم نے تکلف میں آ کر غلطی کر دی۔ کون سی غلطی؟ اپنے ہتھیار دینے والی غلطی۔ اب ہماری تینوں رائفلیں ہمارے میزبانوں کے پاس بطور امانت محفوظ ہیں، سوائے میرے چھرے کے۔ میں نے اپنی پنڈلی کو ٹٹولا جہاں 1.5 فٹ لمبا چھرا موجود تھا۔ ہاتھی کے سامنے جو حیثیت غلیل کی ہوتی ہے نا، وہی صورتحال میں آپ کے چھرے کی ہے۔ ویسے مجھے امید ہے کہ توپ و تفنگ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی،
یہ معاملہ کسی اچھے طریقے سے ہی سلجھے گا۔ یہ بات اب تقریباً ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے پرانے دوست مسٹر جی کلارک کا ان جوہری برادران سے گہرا تعلق ہے۔ ممکن ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہم مسٹر جی کلارک سے بالمشافہ گفتگو کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو تو ہر جگہ امید کی کرن دکھائی دے جاتی ہے، مگر مجھے تو یہاں گھٹا ٹوپ اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور معاف کیجیے گا، یہ جو آپ مسٹر کلارک کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے تو کبھی کبھی اس معاملے میں بھی وسوسے گھیر لیتے ہیں۔ نہ جانے کیوں یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ مسٹر جی کلارک ابھی ہم سے ملنا نہیں چاہ رہے، یا پھر وہ کسی ایسے چکر میں پھنس گئے ہیں جس نے انہیں بے بس کر دیا ہے۔ خیر، اب یہ معاملہ صاف ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دم مجھے خاموش ہونا پڑا۔ مسٹر سالم کا ہٹا کٹا سیکریٹری میری طرف دیکھتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ میرے پاس آتے ہی وہ بولا، جناب، تکلیف کی معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو اینیکسی کے کمرے فوراً خالی کرنا ہوں گے۔ کیوں، خیریت؟ جی، بڑے صاحب کے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ بڑے صاحب کے حکم کے مطابق انہیں کمروں میں ٹھہرایا جانا ہے۔ ٹھیک 6 بجے وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے۔ تکلیف کے لیے بڑے صاحب نے معذرت بھی چاہی ہے۔ مگر ہم کہاں جائیں گے؟ غزالہ نے پوچھا۔ آپ کے لیے اوپری منزل پر کمرے کھلوا دیے گئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا سامان بھی یہاں شفٹ کر دیا جائے۔ میں اسماعیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اسماعیل صاحب ابھی مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہو گئے ہیں، بڑے صاحب بھی بس ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہی چاہ رہے ہیں۔ ہم سے رسمی اجازت لینے کے بعد سیکریٹری چلا گیا۔ 5-10 منٹ کے اندر ہم اپنے مختصر سامان سمیت بالائی منزل پر شفٹ ہو گئے۔ یہ کمرے بھی اچھے تھے، مگر نیچے والے کمروں سے کہیں کم تر تھے۔ پھر جس طرح ہمیں ایک دم یہاں شفٹ کیا گیا تھا، اس میں بھی توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ بہرحال ہم تیل اور تیل کی دھار دیکھنے پر مجبور تھے۔ گھر کے ملازمین اور دیگر اسٹاف کی بھاگ دوڑ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اہم لوگ آ رہے ہیں۔ بڑی تیزی سے کمروں کی صفائی کی گئی تھی۔ کارپیٹ پر کلینر دوڑایا گیا۔ گملوں میں لگے پھول پودوں پر اسپرے کر کے انہیں تر و تازہ اور چمکدار بنایا گیا تھا۔ ٹھیک 6:30 بجے مہمان کاروں کے ایک چھوٹے سے قافلے کی صورت میں پہنچ گئے۔ ان میں 7-8 خواتین، چند بچے اور 5 مرد حضرات تھے۔ مرد حضرات میں سنہری بالوں اور نظر کے چشمے والے ایک موٹے امریکی کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ یہ شخص میرے لیے ہرگز اجنبی نہیں تھا۔ میں پاکستان اور پھر انڈیا میں 8-10 مرتبہ اس شخص کو دیکھ چکا تھا اور 2-4 مرتبہ گفتگو بھی کر چکا تھا۔ یہ شخص مسٹر جی کلارک کا مینیجر تھا اور بین الاقوامی ٹریڈ کے معاملات میں مسٹر جی کلارک کی مشاورت کرتا تھا۔ اس شخص کا نام راک ملٹن تھا۔ ملٹن کو دیکھنے کے بعد یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ جلد یا بدیر مسٹر جی کلارک کے درشن بھی ہو سکتے ہیں۔ جوہری برادران اور ان کے اہل خانہ مسٹر ملٹن کی راہ میں بچھے جا رہے تھے۔ انہیں بے حد عزت و احترام سے مہمان خانے میں پہنچایا گیا اور دونوں جوہری برادران یعنی سالم اور وسیم 1.5-2 گھنٹے کے لیے مہمان خانے کے اندر ہی سنہری بالوں والے ملٹن سے چپکے رہے۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ مسٹر ملٹن اور اس کے ساتھ آنے والے لوگوں کو یہاں VVIP کا درجہ حاصل ہے۔ اگر مسٹر کلارک کے ایک ملازم کی یہاں اتنی قدر و منزلت تھی تو خود مسٹر جی کلارک کی یہاں کیسے کیسے پذیرائی ہوتی ہوگی۔ ان کو تو شاید 21 توپوں کی سلامی بھی دی جاتی ہو۔ مسٹر کلارک کی طاقت اور شان و شوکت کا اندازہ تو ہمیں پہلے بھی تھا، اب ان کے ایک ملازم کی یاؤ بھگت دیکھ کر کچھ اور بھی اثر پڑ رہا تھا۔ یاؤ بھگت کرنے والے لوگ ایرے غیرے نہیں تھے، تنزانیہ کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور ان کے ٹھاٹ باٹ کسی بھی طرح لارڈز اور پرنسز سے کم نہیں تھے۔ معزز مہمانوں کے اعزاز میں شاندار عشائیہ دیا گیا۔ بہرحال ہم نے اپنا نارمل کھانا بالائی منزل کے کمروں میں ہی کھایا۔ ایک ملازم کی زبانی معلوم ہو کہ یہ لوگ ایک فیملی ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کسی تفریحی دورے پر یہ لوگ مصر آئے تھے۔ قاہرہ سے اچانک ان کا پروگرام تنزانیہ میں آنے کا بن گیا۔ یہاں انہیں صرف 1-2 دن رکنا تھا۔ ان معزز مہمانوں کے گلے میں کیمرے اور دوربینیں وغیرہ دیکھ کر ہمیں بھی یہی اندازہ ہوا کہ ملٹن اور اس کے اہل خانہ کسی تفریحی دورے پر نکلے ہیں۔ رات کو میں اور صفدر دیر تک پروگرام بناتے رہے کہ ہمیں ملٹن کو اپنی موجودگی سے آگاہ کرنا چاہیے یا نہیں، اور اگر کرنا چاہیے تو کس طریقے سے۔ اگلا دن خاصا خوشگوار تھا۔ دھوپ زیادہ شدید نہیں تھی۔ کسی وقت بادل کا کوئی ٹکڑا سورج کا تمتما ہوا چہرہ ڈھانپ لیتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ یہ کمروں میں گھسے رہنے کا موسم نہیں تھا، مگر ہم گھسے رہنے پر مجبور تھے۔ معزز مہمانوں کی آمد کے بعد ہم پر باقاعدہ کرفیو لگا دیا گیا تھا کہ ہم اپنے کمروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ سالم نے بنفس نفیس ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ ہم اپنے کمروں تک محدود رہیں اور نیچے آنے کی کوشش تو بالکل نہ کریں۔ انہوں نے یہ باور کرایا تھا کہ ایسا ہماری سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا۔ صبح 10-11 بجے کے قریب سوئمنگ پول کے ارد گرد چہل پہل نظر آئی۔ بڑی بڑی رنگین چھتریوں کے نیچے بہت سی کرسیاں رکھی تھیں اور معزز امریکی مہمانوں کے علاوہ کچھ دیگر خواتین و حضرات بھی ان کرسیوں پر تشریف فرما تھے۔ سوئمنگ کے نہایت مختصر لباس میں کچھ سفید اور سیاہ فام تتلیاں ہیجان خیز انداز میں ادھر سے ادھر منڈلاتی پھر رہی تھیں۔
2 انگریز لڑکیاں جو لڑکپن اور بلوغت کے سنگم پر کھڑی تھیں بڑی بے باکی سے بار بار ڈائیونگ بورڈ پر پہنچتی اور پانی میں چھلانگ لگا دیتی تھیں۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ڈائیونگ کی مشق کر رہی ہیں۔ چند مقامی نوجوان کرسیوں پر بیٹھے تھے اور بڑے مہذب لیکن بڑے ہی حریص انداز میں ان لڑکیوں کو تکتے چلے جا رہے تھے۔ لڑکیاں بھی اپنے جسموں پر نگاہوں کی تپش محسوس کر کے کچھ زیادہ ہی بے باک ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد مسٹر ملٹن بھی نظر آئے۔ ان کے سنہری بالوں کے درمیان میں سے چندیا صاف چمکتی نظر آ رہی تھی۔ ملٹن کے ساتھ دونوں جوہری برادران بھی تھے۔ دونوں نے تقریباً ایک جیسے ہی لباس پہن رکھے تھے۔ دونوں کے ایک ایک کان میں ڈائمنڈ کی بالی دور سے چمکتی دمکتی نظر آ رہی تھی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ملٹن کے راستے میں بچھے جا رہے ہیں۔ چھوٹے جوہری یعنی وسیم کی فتنہ سامہ محبوبہ مامونہ بھی ہمراہ تھی۔ وہ بتی سے نکال کر ملٹن سے باتیں کر رہی تھی۔ خوش پوش افراد کا یہ گروہ بھی پول کے کنارے کرسیوں پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد چنچل لڑکیوں کی ایک جماعت نمودار ہوئی۔ ان میں زیادہ تر گندمی رنگت یا سفید فام تھیں۔ اپنے نہایت مختصر لباس میں وہ مردوں کے ہوش و خرد پر بجلیاں گراتی پول میں اتر گئیں۔ ان کے پیراکی کے لباس 2 رنگوں کے تھے۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ دراصل واٹر پولو کی 2 ٹیمیں ہیں۔ کچھ دیر یہ لڑکیاں پانی میں مشق کرتی رہیں اور اس کے بعد باقاعدہ میچ شروع ہو گیا۔ صفدر کے علاوہ غزالہ بھی کمرے میں ہی موجود تھی۔ ہم کھڑکی میں سے نیچے سوئمنگ پول کا منظر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد زری گل بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بال منتشر اور آنکھوں میں بے خوابی کے آثار تھے۔ میں نے کہا، زری گل، تمہیں ہماری یاد کیسے آ گئی؟ زری طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اپنے کمرے میں تھا۔ وہ تو ہمیں کئی دن سے معلوم ہے۔ صفدر نے فوراً کہا، ہمارا بات تو پورا سنے جناب۔ کمرے میں تھا۔ وہاں کھڑکی سے نے تالاب کا منظر دیکھا۔ نے سوچا کہ ہم آپ کو بھی بتائے کہ یہاں کیا کیا تماشا ہو رہا ہے، اور ہم پہلے سے ہی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ صفدر نے کہا، کو تو لگتا ہے کہ ایک دم یورپ میں آ گیا ہے۔ غضب خدا کا، ایسا بے شرمی، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ زری گل لال تان کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ میچ بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ صفدر نے کہا، تم تقریر بھی کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جا رہے ہو۔ جو دیکھ رہا ہے وہ آپ نہیں دیکھ رہا، اور جو آپ دیکھ رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کھیلنے والیوں کو دیکھ رہا ہے، کھیل دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کھیلنے والیوں کو نہ دیکھے اور صرف کھیل دیکھتا رہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا جناب؟ آپ صرف بال پر نظر رکھیں، خواہ آپ کا اللہ بھی خوش رہے گا اور آپ بھی خوش رہیں گے۔ زری گل، ایک کام کرنا ہے، میں نے کہا۔ ظہیر نصیب، تو خود بھی بے تحاشا بور ہو رہا ہے جناب۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جتنا بور ہو رہے ہو۔ بہرحال اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ سنہری بالوں والے بندے کو جانتے ہو تم؟ میں نے کھڑکی سے نیچے پول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں جانتا جناب؟ نے تو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ یہ اپنے کلارک صاحب کا دوست ہے نا؟ دوست نہیں، ملازم ہے، جیسے تم ہو۔ صفدر نے فوراً کہا، نے پکا فیصلہ کر لیا صفدر صاحب کہ اب آپ کی بات کا برا نہیں مانے گا۔ تو پھر کیا کرے گا؟ صفدر نے پوچھا۔ بس ایک دم آپ سے کشتم کشتہ ہو جائے گا۔ زری نے بھی خوش دلی سے کہا، اچھا یار مذاق چھوڑو، تم اس بندے کو جانتے ہو نا؟ جی، مجھے یقین ہے کہ یہ بھی تمہیں جانتا ہوگا، بس تم نے کسی نہ کسی طرح اسے اپنی شکل دکھانی ہے۔ کیا مطلب جناب؟ ہمارا شکل میں کوئی نقص وغیرہ ہے کیا؟ اوفو، وہ تو ہے، لیکن اس وقت ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سنہری بالوں والے اس بندے کو یہاں ہماری موجودگی کا پتہ چل جائے۔ بس اتنا سا بات ہے؟ لو جی، ابھی گیا اور ابھی آیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ میزبانوں نے ہمارے کمرے سے نکلنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ وہاں سیڑھیوں پر باقاعدہ 2 مسلح گارڈز کھڑے ہیں۔ بظاہر وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں نیچے نہیں جانے دیں گے۔ زری چند لمحے سوچتا رہا۔ اسے خاموش دیکھ کر صفدر بولا، تم ایسے کرو کہ انگلش فلم حسن کے چور والی ترکیب کا استعمال کرو۔ اس میں ہیروئن مسلح محافظوں کو اپنی باتوں میں لگاتی ہے اور ہیرو نظر بچا کر قید خانے سے باہر نکل جاتا ہے۔ نہیں صفدر صاحب، پاکستانی فلم ہزار داستان والی ترکیب استعمال کرے گا۔ اپنے کمرے کے پچھواڑے والی کھڑکی کھولتا ہے اور پائپ کے سارے پھٹافٹ نیچے اتر جاتا ہے۔ بس آپ دیکھتے جائیں کرتا کیا ہے۔ اور پھر ہمارے کچھ کہنے سننے سے پہلے ہی زری گل نے وہ سب کچھ کر دکھایا۔ وہ آنن فانن اپنے کمرے میں پہنچا اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اسے نیچے باغیچے کے پاس دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ بندر کسی پھرتی سے ہی نیچے اترا تھا۔ اس نے ایک تفہیمی نظر ہم پر ڈالی اور دھیمے قدموں سے سوئمنگ پول کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ کرسیوں کی سب سے پچھلی قطار سے 10-15 قدم دور ہی تھا کہ گارڈز نے اسے دیکھ لیا۔ زری ان سے لاپرواہ آگے بڑھتا گیا۔
اسی دوران میں مامونہ کی نگاہ بھی زری پر پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر سخت ناگواری دکھائی دی۔ اس نے اشارے سے گارڈز کو ہدایت کی کہ وہ زری کو روکیں۔ 2 گارڈز نے آگے بڑھ کر زری کا راستہ روک لیا۔ ہمیں اتنے فاصلے سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں، ہاتھوں کے اشارے اور چہروں کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زری کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ زری الٹا ان کو سمجھا بجھا رہا ہے۔ نہ وہ اس کی بات سمجھ رہے تھے اور نہ ہی وہ ان کی زبان سمجھ رہا تھا۔ اس اندیشے سے کہ کہیں کوئی بدمزگی نہ ہو جائے، گارڈز زری سے سختی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف مامونہ کے چہرے پر سخت برہمی نظر آ رہی تھی۔ وہ اشاروں کے نام میں بار بار گارڈز کو حکم دے رہی تھی کہ وہ مداخلت کرنے والے کو یہاں سے ہٹا لے جائیں۔ وہ یہ سب کچھ معزز مہمانوں کی نگاہ بچا کر رہی تھی، اور ایسا کرنے سے دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ جب زری کسی طرح نہیں ٹلا تو مامونہ اٹھی اور اپنا ریشمی لبادہ سنبھالتی ہوئی زری کی طرف بڑھی۔ تاہم اس کے پہنچنے سے پہلے ہی زری ایک گارڈ کے ہاتھوں کو جھٹکتا ہوا ملٹن کی طرف بڑھ گیا۔ ملٹن نے زری گل کو دیکھا۔ اپنے مخصوص انداز اور حلیے کی وجہ سے زری فوراً ہی ملٹن کی نگاہ میں آ گیا۔ چند سیکنڈ تک تو ملٹن کا چہرہ بے تاثر رہا، پھر اچانک اس کے چہرے پر شناسائی کے تاثرات ابھرے۔ زری قریب پہنچ چکا تھا۔ ملٹن نے حیرتناک لہجے میں زری سے کچھ کہا۔ زری نے بتیسی نکال کر جواب دیا۔ ملٹن نے باقاعدہ کھڑے ہو کر زری سے مصافحہ کیا۔ مامونہ انگشتے بدا کھڑی تھی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت جوہری برادران اور ان کے محافظوں کی تھی۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس محفل میں دخل در معقولات کرنے والے اس بے ڈھنگ کے شخص کو مہمان خصوصی کی طرف سے ایسی پذیرائی ملے گی۔ زری کی باتیں کھل کھل جا رہی تھیں۔ دوسری طرف ملٹن کے چہرے پر بھی گرم جوشی نظر آ رہی تھی۔ ملٹن نے اسے اپنے برابر بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ ہم بالائی منزل کی کھڑکی میں سے کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اتنے فاصلے سے بھی جوہری برادران اور مامونہ وغیرہ کے چہرے پر نظر آنے والی حیرت صاف پڑھی جا رہی تھی۔ غالباً زری نے اشاروں کے نایوں میں ملٹن کو سمجھا دیا تھا کہ ہم سب بھی اس کے ساتھی ہیں۔ ذرا ہی دیر بعد ہم نے سالم کے ہٹے کٹرے سیکرٹری اور چند دیگر ملازموں کو پول کی طرف سے مہمان خانے کی طرف آتے دیکھا۔ یقیناً وہ ہماری طرف آ رہے تھے۔ زری گل وہی ملٹن کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ خوش بدن تتلیوں کے درمیان واٹر پولو کا میچ اب بھی ہو رہا تھا، مگر اب معزز مہمانوں کی توجہ اس میچ میں بہت کم رہ گئی تھی۔ جلدی سیکرٹری اور دیگر 2 ملازمین ہمارے کمرے تک پہنچ گئے۔ سیکرٹری نے بڑے خوشامدانہ انداز میں کہا، سر، بڑے صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ کون سے بڑے صاحب؟ صفدر نے انجان بن کر پوچھا۔ سر سالم، انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ بھائی کہیں تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی؟ ہمیں تو کمروں سے باہر تک جھانکنے کی اجازت نہیں ہے۔ سر، آپ تو مذاق فرما رہے ہیں، اور میرے خیال میں آپ مذاق فرما رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم آپ کی باتوں میں آ کر نیچے سالم صاحب کے پاس پہنچے اور وہ ہمیں تالاب میں 10 غوطے دینے کا حکم صادر فرما دیں۔ سیکرٹری کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ کچھ دیر تک صفدر سیکرٹری کو زج کرتا رہا، پھر میں نے مداخلت کی اور سیکرٹری سے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ میں اور صفدر سیکرٹری صاحب کے ساتھ سیڑھیاں اترے اور پول پر پہنچ گئے۔ ملٹن میچ ویچ بھول چکا تھا اور بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کا چہرہ حیرت آمیز خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے پہلے مجھ سے اور پھر صفدر سے مانقہ کیا۔ امریکن لہجے میں بولا، اگر اس تالاب میں سے جنگی طیارہ بھی نکل کر فضا میں بلند ہو جاتا تو مجھے اتنا حیرت نہ ہوتا جتنی آپ تینوں کو یہاں دیکھ کر ہوا ہے۔ ہماری کیفیت بھی اس سے کچھ ملتی جلتی ہے جناب۔ کیا آپ اس سے پہلے بھی یہاں کبھی آیا ہے؟ پہلی دفعہ آئے ہیں، بلکہ آئے کیا ہیں، لائے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس سوال کا جواب بہت تفصیلی ہے جناب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سالم اور وسیم ہونقوں کی طرح منہ پھاڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ملٹن نے دونوں برادران سے مخاطب ہو کر کہا، یہ آپ کا مہمان ہمارے بہت پرانے اور اچھے ساتھی ہیں، بہت لمبا ساتھ رہا ہے ہمارا ان کا۔ مسٹر کلارک صاحب پچھلے 2-3 ہفتوں سے بڑی شدت کے ساتھ ان کو تلاش فرما رہا ہے۔ کم از کم 100 فون کالز تو کرائی ہوں گے انہوں نے انڈیا اور پاکستان میں۔ پھر وہ ایک دم مجھ سے مخاطب ہوا، حضور والا، یہ دوڑیں کیوں لگوائی جا رہی ہیں ہماری؟ کیا قصور سرزد ہو گیا ہم سے؟ 2 ہفتے پہلے میرا اسسٹنٹ خود آپ لوگوں کی تلاش میں پاکستان پہنچا تھا۔ 7-8 روز وہ آپ کو کھوج میں پھرتا رہا اور ناکام ہو کر واپس آ گیا۔ کیا معلوم ہوا تھا اسے؟ آپ لوگ ایسے غائب تھا جیسے سب کو سلیمانی ٹوپیاں مل گیا ہو اور آپ نے پہن بھی لیا ہو۔ آپ کے ساتھی ڈاکٹر غزالہ کا بھی کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، اور نہ ہی زری گل اور اس کی بیوی کا پتہ چل رہا تھا۔ صرف بمبئی میں سائیں علی صاحب اور ان کی شاگرد مس سروج سے ملاقات ہوا۔ مس سروج ایک نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ اس پر اب بھی کبھی کبھی وہی گھلگھٹ والا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ بالکل صحت مند ہے، بلکہ کسی انڈین فلم میں کام بھی کر رہا ہے، شاید کوئی ڈانسر وغیرہ کا رول ہے۔
سروج اور سائیں علی صاحب دونوں اس بات سے بے خبر ہیں کہ آپ لوگ کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ڈاکٹر غزالہ کے بارے میں کیا معلوم ہوا آپ کو؟ ڈاکٹر کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ لاہور میں ذیشان پارک کے علاقے میں مقیم تھیں۔ بعد ازاں پولیس نے ایک بردہ فروش ارشاد احمد کو پکڑنے کے لیے غزالہ صاحبہ کی رہائش گاہ کا محاصرہ کیے رکھا تھا۔ پولیس کو توقع تھا کہ ارشاد احمد غزالہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اس تک پہنچے گا، لیکن یہ توقع پورا نہیں ہوا۔ بعد ازاں غزالہ بھی خاموشی کے ساتھ اس مکان سے چلی گئی تھی۔ باقی ٹمارے اور صفدر کے بارے میں رجال ساہی صاحب سے فقط اتنا پتہ چل سکا کہ تم ایک عطائی ڈاکٹر پروفیسر اللہ ڈیٹا کے کلینک میں آتے جاتے رہے تھے، پھر تم اس کی رہائش گاہ پر بھی جانے لگے تھے، وہاں سے تم دونوں کے ساتھ ساتھ پروفیسر بھی روپوش ہو گیا تھا۔ واٹر پولو کا میچ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ہم ملٹن سے باتیں کرتے ہوئے مہمان خانے کے وسیع وریز ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ ہم شکل جوہری برادران بھی چاروں ناچار ہمارے ساتھ تھے۔ ایک دم ہی ہم جانے محفل اور مرکز نگاہ بن گئے۔ مس مامونہ جو اب تک ہمیں کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی تھی، ایک دم ہی ریشہ ختمی نظر آنے لگی تھی۔ وہ آنکھوں میں کئی بار ہم سے معذرت کر چکی تھی۔ کچھ دیر تک جوہری برادران اور اس محل نما عمارت کے دیگر مکین ہمارے ساتھ رہے اور پھر ہمیں اور ملٹن کو تنہائی فراہم کر دی گئی۔ ہم نے ملٹن کو اپنے بارے میں کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ بردہ فروش مائیکل سے ہمارا ٹکراؤ، بحری جہاز ہرکولس میں ہمارا طویل سفر اور آخر میں افریقہ آمد، سبھی کچھ ملٹن کے گوش گزار کر دیا۔ وہ محو حیرت رہا اور سنتا رہا۔ اس کے بعد ملٹن نے ہمیں اپنے اور مسٹر جی کلارک کے متعلق بتایا۔ آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ دفینے کے سامان میں شامل تمام نوادرات اور قیمتی اشیاء کو ڈسپوز آف کر دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ بہترین طریقے سے اور نہایت اچھی قیمت پر ہوا ہے۔ اب ہمارا یہ اثاثہ کیش کی شکل میں موجود ہے اور اب ہم اس ہارڈ کیش کو جہاں چاہے منگوا سکتا ہے۔ بہت خوب، صفدر نے کہا۔ کام ہو جانے کے بعد مسٹر کلارک صاحب نے فوراً پاکستان میں آپ سے رابطہ کرنا چاہا تھا، مگر اس وقت تک آپ لوگ حضرات لاہور کے آسمان سے اوجھل ہو چکا تھا۔ دفینے کے نوادرات تو مسلسل فروخت ہو رہے تھے، مگر کلارک صاحب نے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے جان بوجھ کر بے خبر رکھا۔ وہ آپ کو ایک دم سرپرائز دینے کے خواہش مند تھے۔ آپ نے لاہور سے غائب ہو کر الٹا ان کو سرپرائز کر دیا، اور یہ سرپرائز اب تک جاری و ساری ہے۔ مسٹر کلارک بے حد تحمل مزاج اور ٹھنڈے دل والے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کہ پچھلے 2-3 ہفتہ سے وہ کتنا پریشان رہے ہیں۔ ان کو یہ سوچ پریشان کیے ہوئے تھی کہ پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکا ہے، اب مزید ہو جائے گا، اور آپ لوگ ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ وہ اوسطاً روزانہ 6 فون کالیں پاکستان اور انڈیا کرتے رہے ہیں۔ ہمیں یقین تھا کہ مسٹر کلارک مصروف ہوں گے اور ہمارے ہی کام میں مصروف ہوں گے۔ پریشانی کی بات تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی اجنبیت ہو۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، مسٹر کلارک کو آپ کی برآمدگی کی فوراً اطلاع دی جائے۔ یہ فون کال ان کے لیے بڑی خوشخبری ثابت ہوگی۔ لیکن کچھ نہیں مسٹر شاہ جہان، آپ آئیے میرے ساتھ، ہم ابھی مسٹر کلارک سے بات کریں گے۔ میں، صفدر اور ملٹن ایک قریبی کمرے میں چلے گئے۔ یہاں انٹرنیشنل فون کی سہولت موجود تھی۔ مسٹر ملٹن مسٹر جی کلارک سے رابطہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے کنکھیوں سے صفدر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی کیفیت تھی۔ وہ اب تک ایک عجیب سے تذبذب کا شکار رہا تھا۔ 1-2 بار اس کی اندرونی کشمکش اس کی زبان پر بھی آئی تھی۔ وہ اس تاخیر کی وجہ سے پریشان تھا جو مسٹر کلارک کی طرف سے ہو رہی تھی، اور یہ کوئی اکیلے صفدر کی بات نہیں تھی۔ بہت سے باخبر لوگ اسی انداز میں سوچ رہے تھے۔ پاکستان اور انڈیا کے کئی اخباروں نے اس بارے میں اظہار خیال کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے مسٹر جی کلارک کو دفینے سمیت امریکہ رخصت کر کے حماقت کی ہے۔ اب ہم برسوں بھی منہ اٹھا کر دیکھتے رہیں تو یہ ایسٹس ہمیں واپس نہیں ملیں گے۔ تاہم اس دوران میرا یقین چند لمحوں کے لیے بھی متزلزل نہیں ہوا تھا۔ میں نے مسٹر جی کلارک پر بھروسہ کیا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میں نے غلط نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد نیو یارک میں مسٹر جی کلارک سے رابطہ ہو گیا۔ ملٹن نے چند رسمی کلمات کے بعد کہا، مسٹر کلارک، there is a good news for you۔ اس کے بعد ملٹن نے ریسیور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ گڈ آفٹرنون سر، میں شاہ جہان بول رہا ہوں۔ دوسری جانب چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر کلارک صاحب کی لرزتی ہوئی آواز آئی، اوہ گاڈ، آئی کانٹ بلیو اٹ، کیا تم واقعی شاہ جہان ہو؟ اگر آپ فرمائیں تو صفدر اور زری گل کی گواہی بھی دلوا سکتا ہوں جناب، میں نے خوش دلی سے کہا۔ بھائی تم نے تو ہمیں گھن چکر بنا کر رکھ دیا تھا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تم لوگوں کو۔ ہم تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، الٹا تم نے ہمارے طوطے اڑا دیے۔ اب مزید طوطے یوں اڑ رہے ہیں کہ تم پاکستان یا انڈیا کے بجائے تنزانیہ سے بول رہے ہو۔ شاید اسی کو پاؤں کو چکر کہتے ہیں جناب۔ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے ساری کہانی سنائیں گے آپ کو۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ کبھی کا کیا مطلب ہے؟
ہماری ملاقات ابھی ہو رہی ہے. میں شاید آج ہی یہاں سے فلائٹ لے لوں، اور اگر آج نہیں تو کل ضرور روانہ ہو جاؤں گا یہاں سے. آپ خود آئیں گے؟ بھائی بڑی بھاری ذمہ داری ہے مجھ پر. تم لوگوں کی امانت کا بوجھ ہے، اسے جلد از جلد تمہارے حوالے کرنا ہے. مگر فی الحال تو جناب ہم خود اپنے آپ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اجنبی جگہ، اجنبی لوگ. تم لوگ مسٹر سالم اور وسیم کیا مقیم ہو نا؟ جی. پھر یہ اجنبی جگہ ہے اور نہ ہی یہ لوگ اجنبی ہیں. تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، سالم اور وسیم کی میزبانی انجوائے کرو، اور میری طرف سے زری گل کو سرمایہ دار بننے کی خوشخبری سناؤ. آخری الفاظ کے بعد انہوں نے ہلکا سا قہقہہ بلند کیا. میرے بعد صفدر نے بھی مسٹر کلارک سے چند الفاظ کا تبادلہ کیا. اس کے بعد زری نے گلابی انگلش میں ایک دو مذائقہ خیز جملے کہے. آخر میں مسٹر جی کلارک نے مجھے بتایا کہ وہ 1-2 گھنٹے بعد ہمیں فون کر رہے ہیں دوبارہ. اس فون میں وہ اپنی روانگی کے درست وقت سے آگاہ کریں گے. زری گل کی آنکھیں حلقوں میں گول گول گھوم رہی تھیں. زری گل، یار اب تو مجھے فرنگیوں کی قسمت پر ترس آنے لگا ہے. کیوں جناب، کیا ہوا؟ بھئی اب تم کروڑ پتی بن رہے ہو. اب فرنگیوں اور فرنگنوں کا تو تم نے حشر کر دینا ہے. جب انہیں فرش پر ٹاکیاں پھیرنی پڑیں گی اور دستی نلکوں سے پانی بھر کر ڈنڈوں سے کپڑے دھونا پڑیں گے تو انہیں پڑنانی تک یاد آ جائے گی. آپ کے منہ میں گھی شکر جناب. دشمن کو مارنا کوئی کام نہیں ہوتا. مزہ تو تب ہے کہ جب اسے جینے بھی دیا جائے، نہ جینے دیا جائے اور نہ مرنے دیا جائے. مگر دیکھو مسٹر جی کلارک بھی تو سفید فام ہے. وہ ہمارے حق میں کتنے اچھے ہیں، کتنا ساتھ دیا انہوں نے ہمارا. صفدر نے کہا، بس ایسے چند لوگوں کی خاطر ام نے فرنگیوں پر ہاتھ ہلکا رکھنے کا فیصلہ کیا جناب، ورنہ خدا کا قسم ام ان کو الٹا لٹکا کر ان کی گوری چمڑیاں کچوا لیتا. جوش سے زری گل کے منہ سے تھوک اڑ رہا تھا. اچھا یار ابھی سے اتنا غصہ مت کرو، پہلے پیسے تو آ لینے دو. صفدر نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا. ملٹن بے قرار ہو رہا تھا. وہ غزالہ اور زری کی دلہن سے ملنا چاہ رہا تھا. میں اور صفدر اسے لے کر بالائی منزل کے رہائشی کمروں کی طرف بڑھ گئے. ملٹن اوپر پہنچا اور بے حد گرم جوشی سے غزالہ اور گلسوم سے ہاتھ ملایا. اس نے گلسوم کو باقاعدہ نقد سلامی بھی دی. اس نے فوراً نوٹ کیا کہ جن کمروں میں ہم رہ رہے ہیں ان کی سہولیات نیچے والے کمروں سے کم ہیں. جوہری برادران کا سیاہ فام سیکرٹری پاس ہی کھڑا تھا. مسٹر ملٹن نے اسے ایک طرف لے جا کر کچھ خسر پسر کی. یقیناً یہی کہا ہوگا کہ ہمیں بہتر کمروں میں شفٹ کیا جائے. قریباً 1 گھنٹے بعد ہمیں پھر سے زیریں منزل پر منتقل کر دیا گیا. اس مرتبہ ہمارے لیے کچھ نئے کمرے کھلوائے گئے اور انہیں ہنگامی طور پر فرنش کیا گیا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جوہری برادران نے اپنی ذاتی رہائش گاہ سے سامان یہاں منتقل کیا ہے. شام 7 بجے کے لگ بھگ مسٹر جی کلارک کا پھر فون آیا. میں نے ان سے بات کی. انہوں نے بتایا کہ وہ کل سے پہر کی فلائٹ سے روانہ ہو رہے ہیں. انہوں نے فلائٹ نمبر اور دیگر اہم معلومات بھی فراہم کری. وہ بہت خوش محسوس ہو رہے تھے. انہوں نے اشارتی زبان میں مجھے بتایا کہ نوادرات کا قریباً 1/3 حصہ انہوں نے خود اپنے پاس رکھا ہے اور مارکیٹ کے مطابق اس کی قیمت اپنی جیب سے ادا کی ہے. انہوں نے بتایا کہ کچھ نوادرات اور زیورات کھلی مارکیٹ میں بیچے گئے ہیں اور ان کی آکشن کرائی گئی ہے. اسی طرح کچھ سامان امریکہ سے باہر بھی فروخت کیا گیا ہے. ان بیرونی خریداروں میں جوہری برادران بھی شامل ہیں. یہ بات میں پہلے سے جانتا ہوں جناب. کون سی بات؟ یہی کہ سامان کے خریداروں میں مسٹر سالم اور مسٹر وسیم بھی شامل ہیں. میں نے مسٹر وسیم کی ایک دوست کی کلائی میں دفینے کے جانے پہچانے کنگن دیکھے ہیں. شاید تم اس مصری لڑکی مامونہ کی بات کر رہے ہو. جی. ہاں وہ اس کی منظور نظر ہے. ویسے بھی وہ غیر معمولی ہوشیار اور تیز و ترار لڑکی ہے. اس کا باپ یونانی ہے. وہ سوئٹزرلینڈ کے ایک معروف بینک کا ریجنل مینیجر ہے. مسٹر کلارک کے ساتھ ساتھ 8-10 منٹ گفتگو ہوئی. میں اپنے کمرے میں واپس پہنچا تو بدر اور اس کا مسکین شوہر واحد وہاں موجود تھے. اس کا شوہر روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گیا. اس کے چہرے پر تشکر ہی تشکر تھا. بدر بھی شکریہ کے آنسو بہا رہی تھی. میں نے صفدر سے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، یہ لوگ اتنے مشکور کس سلسلے میں ہو رہے ہیں؟ جناب ان کا خیال ہے کہ آپ نے ان کو یہاں سے جانے کی اجازت لے کر دی ہے اور یہ اجازت لینے کے لیے سخت کوشش کی ہے. کیا مطلب؟ اجازت مل گئی انہیں؟ جی ہاں. ابھی تھوڑی دیر پہلے مسٹر سالم نے کہا ہے کہ واحد اور اس کی بیوی بچے جہاں چاہے جا سکتے ہیں. سالم نے گاڑی بھی فراہم کر دی ہے. یہ گاڑی ان لوگوں کو مطلوبہ مقام تک چھوڑ آئے گی. چلو یار یہ تو اچھی بات ہو گئی. تھوڑی دیر بعد بدر اور اس کے بچے واحد ایک ایسی گاڑی میں سوار ہو رہے تھے جس کے شیشے رنگین تھے. یہ گاڑی انہیں لے کر کوٹھی کے عقبی راستے سے نکلی اور رات کی تاریکی میں کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی. گرمی آج پھر کچھ زیادہ تھی. میں اپنے بیڈ روم کے پرآسائش باتھ روم میں سے نہا کر نکلا تو نشستگاہ کے صوفے پر ایک حسن مجسم کو بیٹھا پایا. یہ مامونہ تھی. چست اسکرٹ اس کے جسمانی نشیب و فراز کو نمایاں کر رہا تھا. پنڈلیاں اوپر تک اڑیاں تھیں.
اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نیلاہٹ تھی جو صرف غور سے دیکھنے پر نظر آتی تھی۔ ہیلو مسٹر شاہ جہان۔ ہیلو اینڈ خوش آمدید۔ اس روز والے واقعے پر میں آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بات تو میں کب کی بھول چکا ہوں، آپ بھی پلیز بھول جائیے، بہتر ہے کہ اب کوئی نئی بات کی جائے۔ تو نئی بات یہ ہے جناب کہ ہم ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ بہت نیک خیال ہے، تو کیا میں ہاتھ بڑھا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، میں نے کہا اور اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ اس کے انداز میں ایک لوچ اور حدت سی تھی۔ یہ تذبذب میں ڈال دینے والا انداز تھا، خاص طور سے صنف مخالف کے لیے اس انداز میں ایک الجھن سی ہوتی ہے، جیسے خاموشی کی زبان میں کہا جا رہا ہو کہ دوستی کے اس راستے پر چلتے ہوئے کہیں آگے جا کر کچھ گنجائشیں بھی نکل سکتی ہیں۔ ہم چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ مسٹر جی کلارک کی آمد سے باخبر ہو چکی ہے، اور کسی حد تک اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں۔ وہ اپنے مطلب کی طرف آتے ہوئے بولی، میرے ڈیڈی سوئس بینک میں ریجنل مینیجر ہیں، بینکنگ کے شعبے میں کافی نام ہے ان کا۔ بہت خوب، کس بینک سے تعلق رکھتے ہیں وہ؟ اس نے بڑے فخر سے بینک کا نام بتایا اور اپنے والد کی مختلف پیشہ ورانہ اچیومنٹس کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے والد یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ میں سروس کرتے تھے۔ میں اس کی گفتگو کے رخ کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ آخر میں وہ بولی، سنا ہے جو نوادرات اور ایسٹس کلارک صاحب نے فروخت کیے ہیں ان میں آپ کا بھی کافی حصہ ہے؟ کافی تو نہیں، تھوڑا بہت ضرور ہے۔ میں جانتی ہوں، اگر تھوڑا بہت بھی ہوگا تو کروڑوں ڈالر سے اوپر ہی ہوگا۔ کتنا اوپر ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ دگنا ہو یا پھر 3 گنا ہو۔ آپ نے میرے بارے میں شدید قسم کی غلط فہمیاں پال رکھی ہیں مس۔ اس فقرے میں مجھے صرف ایک لفظ پر اعتراض ہے۔ کون سا لفظ؟ شدید۔ تھوڑی بہت غلط فہمی تو ہو سکتی ہے مگر شدید نہیں۔ چلیں، اگر آپ کی کسی غلط فہمی کے سبب میرا اور میرے ساتھیوں کا اسٹیٹس بلند ہو رہا ہے تو مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس نے ہلکا سا خوشامدی قہقہہ لگایا اور ہنستے ہوئے دوہری ہو گئی۔ اس کے کشادہ گریبان سے نظر چراتے ہی بنی، ویسے شاہ جہان صاحب، اگر آپ کے پاس رقم آتی ہے تو آپ اسے کسی سوئس بینک میں ہی ڈپازٹ کریں۔ سرمائے کی حفاظت اور پھولنے پھلنے کی گارنٹی سوئس بینکوں سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہوتی، اور میرا نہایت مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اس اقدام سے پہلے 2-3 اچھے بینکر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں سلسلے میں ڈیڈی سے بھی آپ کی ملاقات کرا سکتی ہوں۔ ان سے اپائنٹمنٹ لینا یوں تو کافی مشکل ہوتا ہے مگر میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، آپ کی باتوں میں وزن ہے، مگر اس سارے معاملے میں بنیادی حیثیت تو رقم کی ہے جو سرے سے موجود ہی نہیں۔ وہ بھی موجود ہو جائے گی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ اس کی باتوں میں کامیاب سیلز مین کی سی گرفت تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مسٹر کلارک نے اس کی شخصیت پر جو تبصرہ کیا تھا وہ شاید درست ہی تھا۔ خاصی ہوشیار اور زمانہ شناس لڑکی تھی وہ۔ ہماری یہ نیم کاروباری اور نیم دوستانہ گفتگو دیر تک جاری رہی۔ اچانک دروازہ کھلا اور غزالہ تابی کو انگلی سے لگائے اندر داخل ہوئی۔ مجھے اور مامونہ کو قریب قریب بیٹھے دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی۔ چہرے پر ناگواری کی ایک مدھم لہر گزر گئی۔ یہ دوسری تیسری بار تھا کہ یہ انداز دیکھ کر میرے دل کو اچھا لگا۔ اس انداز میں بڑی اپنائیت تھی، رشتہ تھا اور وہ دیرینہ وابستگی تھی جو ایک بار پھر سے زندہ ہو رہی تھی۔